بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علماء کا جو مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے اس کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ جب ایک ہی سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو میں بجائے اس کے کہ میں ہر ایک کو انفرادی طور پہ جواب دیتا رہوں، تو میں اس میں کلپ ریکارڈ کروا دیتا ہوں تاکہ میری جو ایک رائے ہے وہ جو بھی مجھے سنتے ہیں ان سب کے سامنے آ جائے۔ تو یہ جو مشترکہ اعلامیہ شائع کیا گیا ہے نا، اس کے بارے میں لوگ بہت کنفیوز ہیں کہ یہ ہے کیا، یعنی اعلان ہوا کیا ہے۔ تو یہ کنفیوژن جو لوگوں کو پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہ اعلامیہ خود نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی علماء کا اجلاس ختم ہوتا ہے، بعض حضرات کا یہ بیان آتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے اور آج عشاء کی نماز میں مسجدیں کھلیں گی اور لوگ اس میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن دوسری طرف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو بیان سامنے آیا یا جو انہوں نے اعلامیہ پڑھ کے سنایا، اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے جب پوچھا گیا اور مختلف انٹرویوز لیے گئے جو میں نے بذات بنفس نفیس سنے ہیں، ان انٹرویوز میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے گورنمنٹ کے سامنے رکھنے کے لیے ایک مطالبہ ہے۔ تو اس مطالبے کے لفظ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ادھر ادھر جو بھی مختلف لوگ بیانات دے رہے ہیں ان بیانات کو فوکس نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے علماء کے مشترکہ اعلامیہ کو دیکھنا ہے کہ علماء نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کیا ہے، تو وہ فیصلے کے لیے وہ ریٹن میں جو تحریر ہے وہ تحریر پڑھے۔ وہ تحریر جو ہے نا وہ علماء کا ایک متفقہ فیصلہ ہے۔ تو وہ فیصلہ ہے کیا؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر فیصلہ ہے کہ ہم یہ بات حکومت کے سامنے رکھیں گے، ریکویسٹ کریں گے، حکومت سے درخواست کریں گے کہ وہ مسجدوں کو کھول دے۔ یہ ایک ریکویسٹ ہے، یہ ایک درخواست ہے۔ تو فیصلہ اس معنی میں ہے کہ درخواست کا فیصلہ ہے، عوام پہ یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے عوام کو یہ فیصلہ سنا دیا ہے، کیونکہ عوام کو فیصلے کی جو ایسے موقع پہ اتھارٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ تو بعض حضرات نے جو اس طرح کے کچھ جذباتی سے بیان دیے ہیں نا، اس سے کیونکہ ایک مجھے نہیں لگتا کہ ملک میں کوئی خیر پھیلے گی، کیونکہ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جی اب ایسا ہی ہوگا، تو اس سے ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ اگر اس کے اگینسٹ جاتی ہے تو حکومت اور مذہبی طبقے میں ایک تصادم شروع ہوگا، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ کچھ دیکھا آپ نے، لوگ پولیس والوں کو مار رہے ہیں اور پولیس والے لوگوں کو مار رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ مذہبی لوگ اس طرح کریں گے کہ مذہب اور پولیس کا مقابلہ شروع ہو جائے گا، تو ریاست کے اندر یہ چیز ریاست کے لیے بھی نقصان دہ اور مذہب کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو یہ ایک آپ اپنے ذہن کو کلیئر کریں کہ آپ مختلف علماء کی جو اپنی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو مت دیکھیں، بلکہ اس کے بارے میں جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو پڑھ کے سنائی تھی تحریر، اسی کو فوکس کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ مسجدوں کو کھول دیا جائے اور سینیٹائزر لگایا جائے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ لوگ مسجدوں میں آئیں اور نماز پڑھیں۔ اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے جو کچھ دن پہلے بیان ریکارڈ کروایا اس میں تو آپ نے ایسے موقع پہ قرآن و سنت سے جو بھی دلائل آپ نے دیے وہ دلائل ہم نے سنے، اور اس میں آپ نے بتایا کہ ایسے موقع پہ گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو میرا وہی رائے ہے جو پہلے رائے تھی، میری رائے بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے چند وجوہات کی بیس پہ۔ پہلے میں بتا دوں کہ علماء نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ گورنمنٹ نے جب یہ لاء بنایا، یہ قانون لاء بنایا تو نہیں کہہ سکتے، جب یہ لوگوں کو یہ آرڈر دیا کہ 4 یا 5 آدمیوں سے زیادہ مسجد میں جماعت کی نماز نہیں ہوگی، تو حکومت نے خود اس قانون پر عمل کروایا نہیں ہے، عملی طور پر ایسا ہوا نہیں ہے، اور عملی طور پر مسجدوں میں لوگ جا رہے ہیں اور باہر بھی کراؤڈ ہے۔ تو عملی طور پر وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف گورنمنٹ نے ایک تو اس قانون کی پابندی کروائی نہیں، بلکہ ایک اور معاہدے کو توڑا ہے کہ علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، مساجد کے اماموں کو۔ حالانکہ مساجد کے امام کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ڈنڈا لے کے تھوڑی باہر کھڑا رہے گا، لوگوں کو پیٹتا رہے گا کہ مسجد میں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے علماء نے ایک مطالبہ گورنمنٹ کے سامنے متفقہ طور پر یہ رکھا ہے کہ یہ قانون ہمارے ملک میں چلنے والا نہیں ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ علماء کے اعلامیے کی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں میرا جو رائے ہے، جو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، پہلے تو جو علماء کی رائے تھی، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو پڑھ کے سنائی ہے، جو متفقہ طور پر ایک تجویز پیش ہوئی، اس کی میں نے وجہ بیان کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی ہے، یہ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں نا کہ مسجد میں جب لوگ آئیں گے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوں،
اور سینیٹائزر لگایا جائے. تو جو بھی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں نا جن کو اس وائرس کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں وہ کہتے ہیں احتیاطی تدابیر سے کخ بھی فائدہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے تو اور خطرہ ہے کہ ایک ہی کراؤڈ جب ایک ہی دروازے سے نکل کے جائے گا تو وہ سینیٹائزر فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ سینیٹائزر جو ہے نا یہ جب ہاتھ پہ لگایا جاتا ہے اور ہاتھ پہ اچھی طرح مسلا جاتا ہے تو یہ فائدہ پہنچاتا ہے. کپڑوں پہ آپ کے سینیٹائزر کا اگر چھڑکاؤ ہو رہا ہے تو وہ اس چھڑکاؤ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح جب مسجد میں آپ آئیں گے تو یہ بتایا جا رہا ہے, ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ فاصلے سے کھڑے ہوں. تو اگر ہم دیکھیں, میں نے پہلے آپ سے ایک بات کی ہے, دینی مسائل میں تو علماء ہی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے, مگر جس چیز کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے اس میں تو ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہوگا نا, اس میں علماء کی رائے کا تو اعتبار نہیں ہوگا. تو جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں جو اس وائرس کے متعلق جن کی ریسرچ ہے, اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مسجد میں حکم دیا گیا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ احتیاط ہونا نہ ہونا برابر ہے, کیونکہ یہ کندھے سے کندھا لگانے سے نہیں پھیلتا, یہ کوئی کندھوں سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کندھا دور کر کے کھڑے ہوں. اگر کھڑے ہی ہونا ہے تو پھر 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھنا پڑے گا. تو ظاہر ہے 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہمارے ہاں مسجدوں میں عملاً ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی یہاں کھڑا ہو تو ایک آدمی 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو, ایک آدمی 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو, اور پھر یہ تو اور پھر پچھلی صف میں بھی 6 فٹ کے فاصلے پر بندہ کھڑا ہو. تو عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رائے ان علماء کی رائے کے خلاف ہے, کیونکہ یہ بہت بڑے علماء ہیں. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان علماء نے جن بیسز پر مسجد میں کراؤڈ کی اجازت دی ہے وہ بیس یہ ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو پھر مسجد میں آیا جائے اور آنے دینا چاہیے لوگوں کو, لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو بتائی گئی ہیں اس مشترکہ اعلامیہ میں, وہ ان تدابیر کو ڈاکٹر نہیں مانتے, اور جو تدابیر ڈاکٹر بتا رہے ہیں ان کو ہماری قوم نہیں مانتی. وہ یورپ اور امریکہ میں تو ہو سکتا ہے, امریکہ میں ایسی مسجدیں ہیں جہاں 6-6 فٹ کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسی مسجدوں میں عملاً یہ ممکن نہیں ہے. امام کے لیے ایک الگ ٹینشن کھڑی ہو جائے گی, آدھا گھنٹہ اس کو لوگوں کو فاصلے سے کھڑا کرنے میں لگے گا کہ بھائی تو وہاں چلا جا. وہ کہے گا میں کیوں اسے, وہ میرا کوئی میں اسے قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہوں جو آپ مجھے اس سے دور کھڑا کر رہے ہیں. تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ بہت ہمارے ملکوں میں جو ہے نا بہت اچھے بہت ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ہمارے ہاں سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر ہوں اور مسجدیں کھل جائیں تو نور لنا نور, اچھی بات ہے بھائی. ہماری تو رمضان کی رونقیں مسجد سے ہوتی ہیں. میں تو رمضان میں آپ دیکھیں ہماری مسجد میں کتنا رش ہوتا ہے اور کیسے اعتکاف میں لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے, کہ روحانیت بڑھتی ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہوں, لیکن جن احتیاطی تدابیر کے ساتھ آباد ہونی چاہیے وہ احتیاط ہماری قوم نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہرگز اس کے قائل نہیں ہیں کہ گورنمنٹ اگر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کے فیصلے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا جائے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پہ ایک انٹرویو دیا ہے, ان کی آڈیو آج میں نے خود سنی بھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے, لیکن گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہی کا فیصلہ کرتی ہے تو ہم حکومت کی مزاحمت بالکل بھی نہیں کریں گے. تو میں نے آپ کو یہ وضاحتی بیان اس لیے دیا ہے کہ علماء کے اس مشترکہ اعلامیے کا کوئی ایسا فائدہ اٹھانا جس کو ہم غلط فائدہ کہہ سکتے ہیں, ایسا کام اس اعلامیے کی غلط تشریح کی وجہ سے کوئی شخص نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ملک میں انارکی پھیلے اور ملک میں افراتفری پھیلے. ایسے واقعات کہ پولیس والوں کو مار دیا, یہ کر دیا, اور پتہ چلا کوئی ایک فتویٰ دے رہا ہے پولیس والوں کو, دیکھو علماء کا متفقہ فتویٰ آ گیا, اب تم مجھے نہیں روک سکتے. تو ایسا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے. علماء ہرگز اس کے قائل نہیں ہیں کہ عوام کو, نمازیوں کو پولیس سے بھڑوا دیا جائے. ہاں جو ہے وہ اس کے ضرور قائل ہیں کہ گورنمنٹ سے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں علماء کرام کہ بھئی احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد کھولنے کی اجازت دینی چاہیے. ہماری رائے یہ ہے. باقی جو حکومت کا فیصلہ 18 اپریل کو آنے والا ہے, علماء کے ساتھ دوبارہ ایک مزید اجلاس ہو رہا ہے. گورنمنٹ اس میں جو بھی فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو لوگ فالو کریں گے, نہیں کریں گے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کروائے گی, تو نہیں کروائے گی تو پھر حکومت جانے, عوام جانے. لیکن ایک آخری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ سے ہمیں یہ کہ اشکال ہے, گورنمنٹ کے جو طرز عمل ہے نا کہ حکومت بھی نا لوگوں کو درمیان میں اور علماء کو بھی لٹکا کے چھوڑ رہی ہے, ایک کام نہیں کر رہی کہ یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی ایک فیصلہ کرو, عوام کو کنفیوز نہ کرو, عوام کو بھی علماء کو بھی, سب کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے حکومت نے. دیکھیں سعودی عرب میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, مسجدیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی, وہ فیصلہ صحیح تھا غلط تھا ایک الگ بات ہے, لیکن ایک فیصلہ ہے. یو اے ای میں ایک فیصلہ ہے, امریکہ میں ایک فیصلہ ہے. جتنے کنٹریز ہیں جہاں کھلی ہوئی ہیں مسجد تو وہاں کھلی ہوئی ہیں, جہاں بند ہے تو وہاں بند ہیں.
جہاں پابندیوں کے ساتھ اجازت ہے تو وہاں پھر ان پابندیوں ہی کے ساتھ مسجدوں میں لوگ آ رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ حکومت لاک ڈاؤن کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. لاک ڈاؤن ہو رہا ہے مگر پھر بھی رش ہے. مارکیٹوں میں جائیں تو وہاں رش نظر آ رہا ہے, مسجدوں میں جائیں تو بھی وہاں رش نظر آ رہا ہے. لاک ڈاؤن اگر نہیں ہے تو ایک مسجد میں نہیں ہو رہا ہوگا, وہ وہاں تالا پڑا ہوا ہوگا, دوسری مسجد میں ڈبل اجتماع ہو رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے. تو کراؤڈ سے اگر یہ وائرس پھیلے گا تو مارکیٹ میں بھی پھیلے گا, سینما گھر میں بھی پھیلے گا, مسجد میں بھی پھیلے گا. ایسی کوئی قرآن و حدیث کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ سینما گھر میں تو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی سانس میں جائے گا, لیکن جب مسجد میں آؤ گے تو نہیں جائے گا, کیونکہ رمضان کی برکت سے بھی نہیں جائے گا. ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے. جو وائرل ہے نا وہ رمضان, شوال, ذی قعدہ اور ذی الحجہ کو نہیں دیکھتے. دیکھیں ہم جب حج کرنے جاتے ہیں اکثر لوگوں کو نزلہ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وائرل پھیلتا ہے اور اکثر لوگ زکام کے مریض بن جاتے ہیں, زکام جو ہے نا وہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں جب حج کرنے گیا مجھے بھی بہت شدید زکام ہو گیا تھا کیونکہ وائرل پھیلتا ہے, لیکن زکام برداشت کر لیتا ہے انسان, کوئی بات نہیں یار, اللہ کا گھر ہے. تو اگر آپ یہ وائرس برداشت کر سکتے ہیں اپنی قوم میں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر بھائی نہیں برداشت کر سکتے تو وائرس جو ہے نا حج کو نہیں دیکھتا, عمرے کو نہیں دیکھتا, تراویح کو نہیں دیکھتا, اعتکاف کو نہیں دیکھتا. تو اس لیے یا تو میں کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بالکل بھی نہیں ہو, پھر بے احتیاطی یعنی سب چیزیں کھول دینی چاہیے, اور پھر اللہ پہ توکل کر لینا چاہیے کہ بھائی ہم اللہ ہم لاک ڈاؤن کی ٹینشن برداشت نہیں کر سکتے. یہ کرونا وائرس سے جتنے لوگ مقدر میں مرنا لکھے ہیں وہ اٹھا لے تو, اور ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے لاک ڈاؤن کی ٹینشن. تو یا تو ایک طرف اس طرف ہو جانا چاہیے گورنمنٹ کو, یا پھر اگر لاک ڈاؤن ہو تو بھائی پھر سب جگہ ہونا چاہیے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹوں میں لوگوں کا رش کم کیا جائے, اسکولوں کو بند کر دیا, ایئرپورٹ سارے بند کر دیے, ٹرینیں بند ہو گئیں, بسیں بند ہو گئیں, جو بیچارہ جہاں بیٹھا ہے وہیں بند ہو کے رہ گیا. تو ادھر بند کیا جائے گا تو پھر میرے بھائی مسجدوں میں بھی کراؤڈ پہ پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ پھر اس لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں جمعے کی نمازوں میں, تراویح میں لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں اور کھلا رش ہوتا ہے, تو پھر وہ جو دوسری طرف لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, ایئرپورٹ بند کرنے والا, ٹرینوں کو بند کرنے والا, اور لوگ فیملی کو لے کے گھوم نہیں سکتے گاڑی میں, اس لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ وائرس مسجدوں سے بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلے گا. تو اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسجدوں میں ہم نہیں بند کر سکتے, رمضان کی رونقیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی, اور جو ایک رمضان میں روحانی ترقی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو اس بیس پہ پھر مسجدوں کو کھولا جائے تو پھر باقی جگہوں کو بھی کھول دیا جائے. پھر یہ ٹینشن لینا کہ ایئرپورٹ بند ہوں گے اور وہ ٹرینیں بند ہوں گی اور بسیں بند ہوں گی, اور ایک عجیب ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں لوگ. میرا خیال ہے پورا مہینہ تو ہو گیا ہم بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک فیصلہ کرے, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک فیصلہ کرے کہ لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا. ہوگا تو سب جگہ ہوگا, نہیں ہوگا تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ وہاں ہو مسجدوں میں لاک ڈاؤن نہ ہو اور جناب بازاروں میں لاک ڈاؤن ہو اور اسکول بند کر دیے جائیں. نہ 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 بھائی, پھر اسکول بھی کھولے جائیں, مسجدیں کھولی جائیں, اسکول بھی کھولے جائیں. اور اگر اسکول بند ہوتے ہیں تو بھائی پھر مسجدوں میں بھی کراؤڈ کو محدود کیا جائے. میری رائے یہ پہلے بھی تھی اور اب بھی یہی رائے ہے. اختلاف رائے کا ہر ایک کو حق ہے. تو مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے, جو مجھے دلائل سے, اور میں اکیلا نہیں ہوں اس میں, بڑے بڑے علماء کی یہی رائے ہے, بہت سے بڑے علماء کی, اگرچہ وہ میڈیا پہ نہیں آئے ہیں لیکن بہت سے بڑے علماء کی یہ رائے ہے, اور میری بھی یہی رائے ہے کہ ایک طرف ہمیں ہو جانا چاہیے. کیونکہ حکومت لاک ڈاؤن کی بات کرتی ہے اور لاک ڈاؤن حکومت نے کیا بھی, اگرچہ وہ بڑا لنگڑا لولا لاک ڈاؤن ہے, تو ہم پھر اس لاک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں کہ بھائی پھر سب جگہ ہونا چاہیے. لیکن اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو بھائی پھر مسجدوں کو بھی. یہ پھر یہ عجیب سی فضول سی بات ہے کہ ادھر آپ جا رہے ہیں بازار میں, اتنا کراؤڈ ہے اور سب گھس گھس کے کھڑے ہوئے ہیں, اور جب مسجد میں جمعے کے لیے آتے ہیں تو تالے پڑے ہوئے ہیں, 4 آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ہو تو سب جگہ ہو, نہیں ہو تو کہیں بھی نہ ہو. تو یہ نہیں ہے. بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں, دیندار حضرات, کہ وہ لاک ڈاؤن باہر ہونا چاہیے لیکن مسجدوں میں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. تو یہ بات غلط ہے, یہ بالکل کامن سینس کے خلاف بات ہے. پھر اس باہر والے لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں بند کر دی جائیں اور باہر رش رہے, تو وہ بھی غلط ہے. تو البتہ ایک بات ضرور ہے کہ لاک ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو سب جگہ ہو, لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جن کا انسان کی کھانے پینے کی بنیادی ضرورتوں سے تعلق ہے, وہ لاک ڈاؤن کے ذریعے بند نہیں کی جا سکتی. کیونکہ بعض لوگ طنز یہ بھی کرتے ہیں کہ ابے بھائی وہ جو ہے نا میڈیکل اسٹور تو کھلا ہوا ہے اور مسجدوں میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو بھائی میڈیکل اسٹور تو وہ تو کھلے گا نا, وہ تو کوئی کرونا کا مریض ہوگا وہ دوا کہاں سے جا کے لے گا.
یا کوئی گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ کہاں سے جا کے دوا لے گا. بعض کہہ رہے ہیں ہسپتال کھلے ہوئے ہیں, مسجدوں کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہسپتال یا اسی طرح جو ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو کہیں سے پیسے کوئی چندہ بھی بھیجتا ہے تو بینک کے ذریعے بھیجتا ہے نا وہ کسی غریب کے لیے. تو یہ تو ایسی جگہیں ہیں جن کو بہرحال کھلنا ہی ہے. تو یہاں کراؤڈ پہ پابندی ہونی چاہیے, لیکن یہ جگہیں بند نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.